مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بے مثال ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی نسبتوں سے بھی بے حد پیار ہے، اور جتنی محبت اور جتنی قربت کائنات عالم میں انبیاء اکرام علیہ السلام میں محبوب ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے مولانا بلال، تو جتنی زیادہ محبت اور پھر اس محبت کا سما بھی یہ کہ ان کی محبت والی چیزوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ مثلا المواہب دنیا شریف میں اور حضرت امام اہل سنت قادر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دنیا شریف کی 30 نمبر جلد میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آتے یہ کہتے ہیں کہ فدا کا بھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میرے ماں باپ قربان۔ اللہ نے جو عزت، جو اعزاز، جو شرف آپ کو عطا فرمایا ہے، تمام نبیوں میں کسی کو یہ شرف نہیں عطا کیا۔ وہ شرف کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی، یہ محبوب کی جان کی قسم کھائی۔ رام رکا ہمیں محبوب، مجھے تیری جان کی قسم۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو عزت اور شرف اور مقام عطا کیا کہ آپ کے قدمین شریفین سے لگنے والی مٹی کی بھی اللہ نے قسم کھائی، یعنی آپ کی موجودگی جب مکہ شریف میں تھی تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یا رسول اللہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ تو وجہ قسم کوئی اور زیارات نہیں تھی، وجہ قسم مکہ شریف میں جو مقامات مقدسہ ہیں وہ وجہ نہیں تھی، بس ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کے قدمین شریفین کا اس سرزمین نے بوسہ دیا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے ہمیں شہر مکہ کی قسم کھا۔ گرامی قدر احباب، تقریباً ایک صدی پہلے یہ قرآن شریف میں نے پڑھا آپ کے سامنے، حضور کی جان کی قسم کھائی، حضور کے قیام کی قسم اللہ نے جس جگہ پہ قدم شریف لگی اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائی، جو اس لیے کہ نسبت ہو گئی۔ جب اللہ نسبتوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جامع قدر احباب اگر دیکھیں تو صحابہ کرام جتنی محبت نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کی نسبتوں سے محبت فرماتے تھے اور اس کا تحفظ کرتے تھے اور اس سے تبرکات حاصل کرتے تھے۔ یہی طریقہ تابعین میں رہا، یہی طریقہ تبع تابعین میں رہا، اور یہی طریقہ بعد کے مسلمانوں میں بھی رائج رہا۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ کہ یہود و مجوس کے ساتھ ملنے والی خوارج کی جماعت آج سے 100 سال پہلے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں حکومت دو، تو پھر ظلم و ستم اور بربریت اور ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ ترکی کی حکومت کو ختم کیا گیا 1927 کو۔ 8 شوال 21 اپریل 1925 کو موجودہ سعودی حکمرانوں نے وہ مقدسات اور وہ ہستیاں جن کی قبور پر حکومت بنے ہوئے تھے، جن کی قبروں اور جن کے مزارات باقاعدہ بنے گئے تھے، جنت البقیع شریف میں اور جنت المعلا میں وہ ختم کر دیے گئے۔ آج بھی آپ نیٹ پہ
سرچ کر کے دیکھ لیں جنت البقیع پرانا اور جنت المالا، اس پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ، اہل بیت اطہار کے روزے، حضرت قاسم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت طیب ان کے، اور سیدہ اماں آمنہ کی قبر شریف مقام ابوا میں وہ بھی انہوں نے بالکل ختم کی۔ اسی طرح جنت المالا میں حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا روزہ تھا، اور دیگر جو مقدسات ہستیاں تھیں ان کے روزوں کو انہوں نے بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ تو لہذا گرامی کا احباب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحفظ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت فرمائی۔ گرامی کا احباب، اگر ہم قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں جب معراج کا ذکر ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ کو اللہ نے سیر کروائی وہاں کے وزارت، جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور آگے جو ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی کے اردا گرد برکت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس برکات سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے، یا وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے نمازیں ادا فرمائی، یا وہ جگہ ہے جہاں کے مزارات ہیں۔ بارکنا حولہ یعنی مسجد اقصی کی ذاتی برکت بذات خود نہ تھی، وہ میں کہ یہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد برکتیں، اور برکتوں سے مراد وہ مقام جہاں پہ نبیوں کے قدم شریف ہے۔ یہ برکات کا ذکر آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے برکات حاصل کی؟ حالانکہ نہ قرآن کا حکم تھا، نہ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان تھا، نہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھی تم ایسے کرو، تو اگر انہوں نے کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، تو یہ اس کو بھی حدیث، یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے، ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا عمل کر لیا، یہ حدیث ہوگی، یہ قولی حدیث ہو گئی۔ ایک فعلی حدیث ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام نے وہ کام کیا تو صحابہ نے وہ کام دیکھ کے کام شروع کر دیا، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ ایک حدیث کی قسم ہے حدیث تقریری، کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی نے اچھا عمل کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث تقریری ہے۔ تو حدیث کی اقسام میں یہ حدیث تقریری ہے، حالانکہ حکمن بھی ارشاد دیا ہوا قرآن و سنت میں، لیکن صحابہ کا آپ دیکھیں طرز عمل جیسا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب نبی کریم علیہ السلام عمرے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے آگے سے ڈر کی وجہ سے یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ ان کو کہا بھی گیا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ سوالات صحابہ کرام تعداد تھی تو وہ ڈر گئے مکے والے قریش مکہ، انہوں نے کہا نہیں جی، تو حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرما بھی دیا کہ ہم صرف عمرے کے لیے سے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے روک دیا مقام حدیبیہ پر۔ 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ کا یہ موقع آیا، تو قریش مکہ نے اپنا ایک سفیر، اس کا نام عروہ بن مسعود آپ کے اسلام دے رضی اللہ تعالیٰ، یہ سفیر انہوں نے بھیجا، اور انہوں نے یہ بخاری شریف میں انہوں نے آ کر کیا منظر دیکھا حدیبیہ میں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے تاجوروں کو دیکھا ہے، جیسے یہاں میں نے دیکھا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی دین کو
اپنا ناک مبارک صاف فرماتے ہیں تو صحابہ آگے اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بات سننے میں ہمیں عجیب سی لگتی ہے کہ کوئی اپنا ناک یا اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھینکے تو اگلا بندہ راحت محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اپنی بیوی مبارک صاف کرتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے کر کے مل لیتے ہیں تو مل کے اپنے چہروں پہ پھیرتے ہیں. یہ انداز تھا. اور یہاں تک کہ نہیں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاتے ہیں کہ اس فلک نے دیکھا، یہ بھی منظر دیکھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو رسالہ پانی اعضائے مبارک سے نیچے گرتا ہے تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، نیچے آتا ہے اور اس کو مل کے اپنے چہروں پہ اپنے جسموں میں ڈال لیتے ہیں. اور یہاں تک کی بات نہیں، اگر کسی کو پانی میسر نہ آیا ہو تو جس کے تار ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہرے پہ. یہ نہ تو حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا اینج کرو اور نہ ہی قرآن میں حکم دیا گیا. تو بس یہ تھا کہ محبوب کے ساتھ لگنے والی ہر چیز ہی محبوب ہو جاتی ہے. یہ محبت کا اصول ہے، یہ محبت کا قانون ہے. تو محبت کے قانون میں شرعی تقاضے نہیں دیکھے جاتے، محبت کے قانون میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے نہیں فرمایا. تو یہ ایک اصول ہے کہ جب محبت ہو جائے تو محبوب کی ہر شہر سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے علم میں ہے ایک مؤذن رسول ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ. یہ مدینہ شریف کے مؤذن ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. مکہ شریف کا جو مؤذن ہے ان کا نام ہے حضرت ابو محذورہ. حضرت ابو محذورہ جمعی رضی اللہ تعالیٰ. ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہ اذان سکھا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام. تو یہ انہوں نے اس وقت اسلام کی قبول کیا تھا. تو یہ بچوں کے ساتھ یہ بھی نقلیں اتارنے لگ گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ. تو جب پکڑ کے آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نقل کر رہا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ان کو اذان سکھائی. اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر انہوں نے خود عرض کی حضور مجھے مکے کا مؤذن مقرر بنا. تو پھر حرم کعبہ میں ساری زندگی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پڑھتے رہے. مکے کا مؤذن حضرت ابو محذورہ اور مدینہ شریف کے حضرت سیدنا بلال حبشی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کیسے برکت حاصل کی. برکت کا لوگ انکار کرتے ہیں، تبرکات میں انکار کرتے ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے اذان بھی سکھائی اور میرے پیشانی کے سامنے والے بال آقا علیہ السلام نے دست مبارک یہاں پہ رکھا. میری یہ پیشانی کے آگے چوٹی جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے پکڑی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے سر کے اگلے بالوں کی چوٹی جہاں پہ حضور علیہ السلام نے دست مبارک رکھا تھا اور پکڑا تھا میرے بالوں کو، ساری زندگی میں نے ان بالوں کو نہیں پکڑایا تھا. یہ برکت کے لیے. اگر یہ تبرکات اور اس کا ثبوت نہ ہوتا تو یہ صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا. اسی طرح گرامی قدر حضرت سیدنا ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے شہزادے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا یہ معمول تھا کہ اپنے تلامذہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لیتے. نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف سے مکہ شریف آتے ہوئے جس مقام پہ نمازیں ادا فرمائی، حضرت ابن عمر نے وہاں پہ نشان نہیں کر کے وہاں پہ نماز ادا کی اور قیامت تک
بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نشاندہی کی گئی کہ یہاں حضور نے نماز پڑھی ہے، یہاں برکت حاصل کرو۔ یہ آپ کا طرز عمل، یہ طریقہ کار تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بہن ہے، تو ان کے گھر نبی کریم علیہ السلام ایک جلوہ گھر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پیو، تو برتن نہیں تھا کوئی گھر میں، تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جی ہم، فرمایا کہ کس چیز میں پانی پیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ کچھ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، جو رہ جاتا ہے پھر منہ سے پانی پی لیتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ چلو مشکیزہ لاؤ، تو آقا علیہ السلام نے مشکیزے کو اپنا دہن شریف لب ہے مبارک لگائے اور پانی نوش فرما دیا، اور پھر اس مشکیزے کا وہ ٹکڑا جہاں پہ لب مصطفیٰ لگے ہوئے، یہ برکت تبرک صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں برکت والی جگہ کا، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ جہاں پہ میرے محبوب کے قدم لگے، جہاں پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو، جہاں پہ یہ بزرگ نام فرما ہے، تو وہ جگہ شاعر اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ الجامع الصحیح المسلم شریف میں یہ حدیث بات ہے، انہوں نے وہ مشکیزے کا وہ ٹکڑا آگے سے کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے لب مبارک لگے۔ یہی طریقہ گرامی قدر احباب، نبی کریم علیہ السلام کے جربہ مبارک سے شفا کس طرح حاصل کی جاتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کا وہ جربہ تھا جس جربے کو پہن کر آپ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے رسالے کا کمال کے بعد وہ جربہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا تھا، تو آپ کے وصال کے بعد وہ آپ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس وہ جبہ آیا، اور اس جبے کو مریضوں کے لیے کس طرح استعمال کرتے کہ پانی میں اس جبے کو بھگوتے اور اس پانی کو مریضوں کو پلا دیتے تو اللہ شفا کا فرماتا ہے۔ اور جس جبے سے لگنے والے پانی میں شفائیں ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تو کتنی شفائیں ہوئی۔ یہ تو اکابرین امت کا گرامی قدر احباب یہ طریقہ کار اور طرز عمل تھا۔ یہی نہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کے تراشیدہ یہ ناخن مبارک تھے، کچھ نبی علیہ السلام کے روئے مبارک تھے، تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا میرا جنازہ پڑھا کے قبر میں مجھے رکھو، تو میرے کفن کا یہ بند کھول کے منہ کی طرف سے میری آنکھوں پہ یہ روئے مبارک اور یہ چند تراشیدہ محبوب علیہ السلام رکھ دینا، اس سے برکت حاصل ہوگا۔ اندازہ لگائیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور آج بڑے پھاڑ کے لوگ کہتے ہیں اگر آپ ختم شریف 5 چیز پہ میں سن رہا تھا تمام الحفیظ، اگر آپ نے حلال گوشت رکھا ہے، حلال چاول رکھے ہیں، اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں، تو آپ نے ختم شریف پڑھا ہے تو ختم شریف میں کوئی کالے علم کے الفاظ ہوتے ہیں یا کوئی جادو پڑھا جاتا ہے؟ سارے دوست جانتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قرآن شریف کی مختلف صورتیں درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بندوں کا وہ کھانا تو دور کی بات ہے، وہ
قدم شریف والا کھانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے تو کتنا غلیظ ہے، وہ کتوں کو بھی ڈالیں گے تو اور یہاں پہ مسئلہ ہی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور کا مسالہ پانی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آقا علیہ السلام کی نیت مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے، اور نبی کریم علیہ السلام سے لگنے والی ہر چیز کا احترام اور ادب کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، اب آئیں 8 شوال المکرم 1927 کو یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کس انداز سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف کی تعمیرات کروائی، تو حضرت امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبین سلطنت عثمانیہ کے یہ 30ویں خلیفہ کے سلطان عبدالحمید بادشاہ تھے، کس انداز سے انہوں نے اعلان کروایا پوری دنیا میں ہمیں اتنے افراد چاہیے مسجد نبی شریف کی توسیع کے لیے، اس کو وسیع کرنا ہے، تو تقریباً یہ قسطنطنیہ یہ ترکی کے ساتھ ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک شہر آباد کیا گیا اور وہاں پہ خصوصی طور پہ ہر قسم کی تعلیم دی گئی تعمیرات کے حوالے سے، اور پھر خاص کر کے یہ بھی حکم کہا گیا کہ بچوں کو جن بچوں نے یہ تعلیم لینی ہے شیشے کی کاریگری کی، دیگر نقش و نگار کا، پتھر کا کام، دیگر مستریوں کا کام، یہاں تک کہ مزدوری کا کام، یہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ تو تقریباً 20 یا 25 سال بعد 500 حفاظ کرام وہ مستری بھی بن گئے، ہنرمند بھی ہو گئے اور قرآن شریف کے حافظ بھی ہو گئے۔ تو دیکھیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھا، تو اس وقت جدید آلات نہیں تھے، اور مکہ شریف مدینہ شریف سے 12 کلومیٹر دور یہ کام کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہاں پہ کام کریں گے پتھر کے کاٹنے کی آواز آئے گی تو نبی علیہ السلام پریشان ہوں گے۔ مسجد نبی شریف سے 12 میل دور، اور اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ جناب بندہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سامان لاد کے 12 میل دور سے آتے، کتنی مشقت، اور جتنے بھی ہنرمند تھے انہیں حکم دیا گیا ساتھ ساتھ آپ نے قرآن شریف پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ باوضو رہ کے کام کرنا ہے۔ باوضو یہ 500 ہنرمند مستری مزدور لگائے گئے مسجد نبی شریف کی توسیع کے لیے، تو 500 افراد نے اس انداز سے کام کیا کہ قرآن کی تلاوت بھی اور باوضو رہ کر۔ تو یہ کیا وجہ بنی کہ سلطان عبدالحمید نے یہ 12 میل دور اتنی مشقت سے سامان کو لانا پڑی مسجد نبی شریف میں، کہ ان کے زیر نظر یہ حدیث پاک تھی، آقا کریم علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی وہ گھر تھا، تو وہ میخیں ٹھوک رہے تھے، کل گاڑ رہے تھے، تو اس کل کے گاڑنے کی آواز حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا انہوں نے سماعت فرمائی، اور آپ نے بلاوا بھیجا، کہا کہ یہ شور کیسا ہے، کہا کہ یہ میخیں ٹھوک رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا لا تؤذوا رسول اللہ، حضور کو تکلیف نہ دو، کہ یہ اتنی آواز جو پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک بات تو یہاں سے ثابت ہو گئی کہ اتنی دور مسجد نبی شریف میں کوئی کل جو ہے وہ ٹھوک رہا ہو، تو اس سے بھی نبی علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ مسئلہ تو بظاہر ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور محسوس بھی فرماتے ہیں
جو دیوار کے ساتھ میل ٹھوکے تو اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، تو قریب جا کے سلام پڑھے حضور کو سنائی نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نہیں جانتے، آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ تو بالکل قرب کی بات ہے۔ ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی پکاریں تو اللہ کے بہت یہاں سے بھی سن لیتے ہیں کہ آپ 1500 کا کم از کم قیمت کا موبائل لے لیں اور 7 سمندر پار آپ امریکہ میں کسی رشتہ دار کو فون کریں تو ایک لمحے میں یہ چھوٹا سا سیل فون، چھوٹا سا، اس کی شعاعیں اور لہروں کی وجہ سے اور سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چھوٹا سا آلہ اتنی دور ایک لمحے میں آواز پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ لہریں، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری تو حضور کے تابعدار ہیں۔ جب سائنس نے ایک آلہ ایجاد کیا وہ اتنی دور سے ایک لمحے میں آواز پہنچا سکتا ہے، تو اللہ نے تو اپنے محبوب کو اتنا نوازا ہے، اتنا کمال عطا کیا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو کسی کو اتنا نہیں نوازا۔ گرامی قدر احباب، یہ سننے سنانے کا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے یہ 1265 ہجری میں یہ تعمیرات شروع کی گئی۔ 1849 تک عیسوی یہ تعمیر کی گئی، اور پھر برطانیہ کی مداخلت کی وجہ سے کہ ان کو حکومت دی گئی۔ لیکن دیکھیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو آپ کے علم کے لیے بعضوں کو نہیں پتا ہوتا، تو مسجد نبوی شریف جو اصل ترکوں نے جو بنائی تھی، اصل مسجد نبوی شریف، وہ چھتریوں سے آگے آگے ریاض الجنہ یہ مختصر سا ایریا ہے، باقی پیچھے انہوں نے بعد میں تعمیرات کی۔ وہ سمجھدار بنا کے سمجھ آتا ہے کہ یہ پہلا نقشہ کون سا ہے، آخر میں کون سا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ سیم ساری مسجد نبوی شریف نہیں، یہ ریاض الجنہ سے لے کے یہ اتنا ہی آتا ہے باب السلام کا، یہ جو سلطنت عثمانیہ میں اس معاہدے کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ جتنی مرضی توسیع کریں، اس توسیع کو تم نے نہیں چھیڑنا جو ہم نے محبت کے ساتھ کی ہے۔ تو آج بھی وہ موجود ہے اسی حالت میں جو سلطنت عثمانیہ کے غلاموں نے کی تھی۔ اور پھر جنگ تک کی نوبت انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر نہیں تم حکومت چھوڑو گے تو قتل و غارت ہوگی، تو انہوں نے معاہدہ کر کے 100 سال کا محبت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شہر رسول ہے، یہاں پہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت قبول کر لی تھی اور جنگ نہیں لڑے تھے، تو لہٰذا یہ ادب مصطفیٰ ہے کہ حضور کے شہر والوں کو ہم رنگین نہیں ہونے دیں گے، حکومت کو چھوڑ دیں۔ گرامی قدر احباب، آج بھی اگر چلے جائیں یہ واحد ترکی ہے، آج بھی جو محبت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے نظر آتے ہیں۔ ترکیوں کی جماعتیں ہیں جو حضور کی محبت کا آج بھی دم بھرنے والے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اسرار نبویہ اور نسبت والے مقامات ہیں، ان کی توہین جو ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت کے حکم کی توہین ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو شاعر اللہ بنایا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں اور قرآن میں ہے، ہمیں کہ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی وہ دلوں کے تقوی سے ہیں، اور انہوں نے تعظیم نہیں کی۔ موجودہ حکمرانوں نے جو سعودیہ کی گورنمنٹ ہے، ایک صدی پہلے 8 شوال 21 اپریل 1925 کو ان بدبختوں نے جو روزے بنے ہوئے تھے جنت البقیع شریف میں، بقیع الغرقد میں جو روزے بنے ہوئے تھے، انہوں نے مسمار کیے، انہوں نے برابر کر دی قبریں مبارک۔ صرف ایک قبر شریف کی نشانی یا اہل بیت کرام حضرت سیدہ نساء العالمین ان کی قبر شریف کی نشانی محسوس ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا تھا، وہ درمیان میں آ گیا، وہ سارا ختم کر دیا گیا، وہ نشانی ہے۔ باقی کسی کو یہ علم نہیں حضرت
سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کدھر قبر ہے، حضرت ابراہیم کی کدھر قبر ہے، حضرت ایوب کی کہاں قبر ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور کدھر ہیں، حالانکہ جنت البقیع شریف ہے۔ حضرت سیدنا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام بقیع شریف میں تشریف لے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتی ہے یہ کیا ہے، نظر آ رہا ہے قبرستان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے جنت البقیع کی، یہاں سے 70,000 افراد قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے چودھری کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ قبرستان ہے۔ تو اتنی بات کی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بھائی ہیں، حضرت ام قیس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہیں اسی وقت کہا حضور مجھے بھی ان میں شامل کر لیں، حضور مجھے بھی اس میں شمار کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو تو بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ جنت البقیع شریف ہے جہاں پہ آج اس شاہان مصطفیٰ دعائیں کرتے ہیں کہ مر تو جانا ہے لیکن قبرستان وہ نصیب ہو جائے، مر تو جانا ہی ہے، قبرستان وہ نصیب ہو جائے۔ تو گرامی کا احباب، تو یہ آج سے 1 صدی پہلے انہوں نے آثار نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیے اور انہوں نے توہین کی، یہ کہ ان کی قبریں برابر کر دی۔ اب یہ نشانی ہے کہ عورت کی قبر ہے تو اس کے سرانے والے سائڈ پہ اور پاؤں والی سائڈ پہ پتھر ہوتا ہے، اور جو مرد ہے اس کے صرف سر والے سائڈ پہ پتھر ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ مرد کی قبر ہے اور یہ عورت کی قبر ہے، باقی کوئی نشان نہیں رہا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ ان کی خباستوں کی وجہ سے تاجدار کائنات مطلع موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین تبع تابعین نے جن آثار کو، جن نشانیوں کو صدیوں سے قائم کیا تھا، انہوں نے آ کر ختم کر دیا۔ گرامی قدر احباب، اور فرقہ فکریہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ، آپ کے علم کے لیے، زندگی میں یہ پہلی مرتبہ حاجیوں کا کوٹا یہ واپس کر دیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سارے حاجی، ان کی مقدار ہی پوری نہیں ہوئی، تعداد پوری کیسے ہو جاتی؟ جہاں پہ 12-13 لاکھ کا حج ہو جائے تو پھر چند درخواستیں تھیں وہ ساری انہوں نے، حج کا کوٹا ہی پورا نہیں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ واپس کر رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ سارے کا سارا فتنہ یہود و غلول، ان کی تعلق اور ان کی رشتہ داریاں اور ان کی محبت کے کام کرنے کی وجہ سے ہے کہ آج حاجیوں کی تعداد صرف پاکستان میں کم ہو گئی، اور یہاں پہ اتنی تعداد ہی نہیں تھی جنہوں نے درخواستیں جمع کر دی۔ 12-13 لاکھ کا، جہاں پہ 4-5 لاکھ کا حج تھا، 12-13 لاکھ تک چلا گیا، اور وہ تو 15 لاکھ میں پڑ جائے گا، 1.25 مہینہ رہ گئے۔ تو گرامی قدر احباب، اتنا مشکل کر دیا حج بھی اور عمرہ بھی، اور صرف ان کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ قصہ مختصر بات ختم کریں گرامی قدر احباب، یہ بات سیاسی نہیں، کوئی اس کو سیاسی رنگ نہ دے۔ ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والوں، سیاسی مت کرو، اپنا کوئی بھی لیڈر بھی مانتا ہو، لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ عید ملن پارٹی میں یہ سلمان پارک ہے، یہ آپ کے ادھر میں ہوگا۔ ایک چھوٹے سے بچے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے تقریر کروائی الامان والحفیظ۔ یہ ایمان کا تقاضا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ اتنے خبیث قسم کے ہیں یوتھی، عمران خان کے ماننے والے، نیازی کے ماننے والے، یہاں تک کی یہ تربیت ہو گئی سلمان پارک میں کہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ دا گریٹ والدین جو تھے اس روئے زمین پر، سب سے پہلے والدین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ تھے، جن کو اللہ پاک نے آخری نبی آقا علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کے بعد پھر یہ اکرام نیازی اور شوکت خانم کا بیٹا ہے امام خان۔ یہ بہت بڑی اس نے بات کر دی اور بڑے سیانے بندے کھڑے تھے، کسی نے دھوکہ ٹوکا نہیں، اوپر سے تالیاں بجا رہے تھے، کیا ہوا؟ اب اندازہ لگائیں گے ایمان کا تقاضا ہے، یہ خبیث الفطرت، یہ یہودیوں کا ایجنٹ، اور یہ جب کا یہ مسئلہ بنا ہے اس کا کیس کا، سلمان پارک سے باہر نہیں نکل رہا، 2-3 مہینے ہو گئے، اندر ہی بڑھیا ہے، اندازہ لگا لیں۔ تو ان کا عقیدہ دیکھیں، اسلامی ٹچ بھی دینا ہے تو پھر
کتنی مقدس ہستیوں کو چھوڑ کر کہا کہ پہلا وہ کپل، پہلا وہ جوڑا تھا جن کو نبی علیہ السلام ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور روئے زمین پہ یہ دوسرا کپل ہے اکرام نیازی اور شوکت خانم، جنہوں نے عمران خان دیا ہے، جنہوں نے کمینہ ترین، خسیس ترین، خبیث ترین انسان دیا ہے، جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان پونے 4 سالوں میں، اور آگے بھی لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ پیر بھی بڑے بڑے پیر ڈنڈے لے کے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، میں اگر ڈوب کے مار دو اور ایک خسرے کو ٹکٹ دیتی پیروں تو اپنی ہوتی ہے، شریف ہو گئے کہ نہیں؟ دین کو بھی چھوڑا تم لوگوں نے، دین کی اساس کو بھی بمال کیا تم لوگوں نے، صرف ایک ٹکٹ کی خاطر ٹکٹ مل جائے گی ہمیں زمان پارک سے، اس نے ان پیروں کو، ان مولویوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو ٹکٹ دے، شرم والی بات ہے۔ اور یہ ہمیں سیاست سے کوئی لین دین نہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ گیا، دینداری کا مسئلہ آ گیا، محبت کا مسئلہ آ گیا، تو پھر یہ یوتھ یہ کس طرح اس کو اپنا جناب لیڈر بنا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات میں نے کی ہے، باقی میں تو نام لینا بھی اس کا اپنی زبان پہ اچھا نہیں سمجھتا، اتنا کمینہ بندہ ہے۔ تو لہٰذا گرامی کا احباب، بس ایک ہی گزارش ہے کہ اس کے فتنے سے بچ جاؤ، جو اس کے فتنے سے بچ جائے گا اللہ بھی اسے بچا لے گا، اور جو صرف اڑ گیا تو پھر سمجھو جہاں یہ جائے گا وہی وہ جائے گا، جو اس کا محفوظ ہوگا۔ لہٰذا گرامی کا احباب، بات ختم ہو گئی۔ شوال المحرم کے روزے بعض لوگ کہتے ہیں مسلسل رکھنے چاہیے، مسلسل نہیں، پورے مہینے میں آپ یہ 6 روزے ہوتے ہیں، شوال کے 6 روزے، شوال کے پورے مہینے میں آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، فردن علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک آج رکھ دیا، 2 دن چھوڑ کے، 3 دن چھوڑ کے پھر رکھ دیا، یعنی پورے مہینے میں 6 روزے مکمل کرنے کا ثواب